نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم مکرم سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد پیغمبر دماد علی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین، آپ کا لقب فاروق اعظم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کی وجہ یہ ہے، خود کائنات دو عالم رحمت دو عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہ اسلام کو عزت دینے کے لیے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، تو اللہ نے حضرت عمر کے دل میں ایمان جیسی دولت عطا کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، حضرت عمر کو اسلام کی قبولیت کی شرف حاصل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، پھر مسلمان ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کرتے تھے، جو دعا یہ ہے، اللہم ارزقنی شہادتاً کاملتاً مقبولتاً فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو شرف قبولیت ایسی عطا کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ احد پہاڑ پہ گئے، احد پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے قدم مبارک احد پہاڑ پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اے احد پہاڑ کیوں ہلتا ہے؟ اس لیے تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا زندگی میں ہی قبول ہو گئی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے یہ جملہ خود سن لیا کہ تجھ پر دو شہید ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب کے بیٹے، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جب شیطان تجھے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو رستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر کی زبان اور دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، اسی لیے آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ میرے دوستو، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی جب خلافت آئی، آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کو قائم کیا۔ آپ نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا، اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ فرمایا، نہ خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ پولیس کا نظام سیدنا عمر کی خلافت میں بنا، یہ فوجوں کا نظام سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت میں بنا۔ امیر المومنین وہ ہیں، اگر دریا کے کنارے ایک جانور بھی مر جاتا امیر المومنین پریشان ہو جاتے تھے۔ امیر المومنین وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا جھنڈا مدینہ سے لہرانا شروع کیا اور مکران تک آ گئے۔ امیر المومنین وہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کر دی۔ امیر المومنین وہ ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اور عمر اور ابوبکر کو
ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا، ہم ایک ہی جگہ دفن ہوں گے، ہمیں ایک ہی جگہ سے اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی، آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکی ہو سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا وہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت عمر ہیں۔ میرے دوستو، یہی حضرت عمر ہیں، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین۔ جب 23 ہجری کو اپنے مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں تو ابو لولو فیروز جو ہے ایک مجوسی غلام ہے، اب غلام ابو لولو فیروز ہے، مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے۔ اس نے حضرت عمر کو شکایت بھی کی تھی، لیکن مغیرہ بن شعبہ ان سے سخت کام کرواتے تھے، حضرت عمر کے بارے میں دل میں بغض رکھتے تھے۔ یہ ابو لولو فیروز انہوں نے سمجھا کہ حضرت عمر نے میری شکایت کو نہ سنا اور مغیرہ بن شعبہ مجھ سے کام کرواتے جا رہے ہیں، سخت کام کرواتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس نے بغض رکھا اور ایک زہر آلودہ تیر، حضرت عمر ایک زہر آلودہ تیر سے حضرت عمر پر حملہ کر دیا۔ کچھ مسجد میں نمازی بھی زخمی ہوئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئے، اور اس زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ تاریخی کتابوں کے مختلف واقعات ہیں، ایک 27 ذی الحج ہے، ایک 26 ذی الحج ہے، بال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے۔ اب جب گھر جاتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ باہر آ جاتی ہے، دودھ پیتے ہیں وہ بھی باہر آتی ہے۔ اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے امیر المومنین 3 دن زندہ رہتے ہیں، اور 3 دن کے اندر خلافت کے بارے میں جناب 6 رکنی کمیٹی بنائی کہ بعد میں مشاورت کر لینا خلیفہ کسے بنانا ہے۔ وہ 6 رکنی کمیٹی میں حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت زبیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے دوستو، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ لوگ کسی کو خلیفہ منتخب کر دینا، آپ لوگ کسی کو خلیفہ بنا دینا۔ تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عمر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یکم محرم الحرام کو 24 ہجری کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، لیکن شہادت سے پہلے آپ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے ہیں، فرمایا جاؤ حضرت عائشہ سے عرض کر دینا عمر کی خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جاتے ہیں، امی سے پوچھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان حضرت عمر کی یہ تمنا ہے، حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں۔ امی جان کہتی ہیں جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی، ٹھیک ہے آپ دفن کر دینا، یہ بات آ کر امیر المومنین کو، خلیفۃ المسلمین کو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت یہ جواب ملا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، لیکن جب میں شہید ہو جاؤں مجھے جناب غسل دلوا کر، مجھے کفن پہنا کر میری لاش کو مسجد نبوی کے باہر رکھ دینا، حجرے کے باہر رکھ دینا، امی سے پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت ملے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ ملے تو مسجد نبوی میں، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، امی نے اجازت دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عمر اور ابو بکر اور میں، ہم ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، ہم ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے، ہم ایک ہی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ شہادت کی دعا بھی حضرت عمر کی قبول ہوئی، اور ایک پیغام ملتا ہے شہادت سے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن بھی مسجد نبوی کا مصلی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جا رہے ہیں کہ خود شہادت کی دعا، اللہ کی خود شہادت کی دعا اپنی زبان سے کرتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا کاملتا مقبولتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کی یہ دعا زندگی میں قبول ہوتی نظر آتی ہے، اور بالآخر اپنے دونوں یاروں سے مل جاتے ہیں اور شہادت کی موت عطا ہو جاتی ہے، اور دل میں جو تمنا تھی اللہ نے وہ پوری کر دی۔ تو یکم محرم الحرام کو
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جس طرح عدل و انصاف حضرت عمر نے قائم کیا، وہی اسلام کا عدل و انصاف ہے۔ جو محکمے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کے ساتھ چلائے تھے، وہی اسلام کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت اسلام پر صحیح صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امیر المومنین کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔